اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جس واقعے کی بات کریں گے اس کی شروعات ہوئی تھی 24 نومبر 1971 کو پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے۔ ایک انسان جو دکھنے میں بہت بڑا بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور جہاز میں داخل ہو گیا۔ 1971 میں ڈومیسٹک فلائٹ پہ کوئی سختی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی مسافر کو چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ویریفائی کی جاتی تھی۔ یہ جہاز نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا جہاز بوئنگ 727 تھا، جس کو 45 منٹس میں پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے سیٹل تک پہنچنا تھا۔ یہ شخص جس کا نام ڈین کوور تھا، وہ جہاز کے اندر داخل ہو کر اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ جس سیٹ پر وہ بیٹھتا ہے وہ جہاز کی لاسٹ سیٹ ہوتی ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی اسموکنگ بھی شروع کر دی۔ تب جہاز میں اسموکنگ بھی الاؤ تھی۔ بظاہر ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 2:58 PM پر فلائٹ ٹیک آف ہوگی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوور پیچھے مڑا اور پاس بیٹھی ہوئی ایئر ہوسٹس کو مسکراتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا۔ ایئر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شافنر تھا، اس نے جب وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا تو جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس میں لکھا تھا، مس آئی ہیو اے بامب ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ میرے پاس بامب ہے اور میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورنس شافنر جب ڈین کوور کے سامنے آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھول دیا، جس میں ڈائمانیٹ کی 8 سٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا۔ ڈین کوور کی ٹوٹل 3 شرائط تھیں۔ پہلی، اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ چاہیے، وہ بھی کیش میں، اور دوسری تھی کہ 2 پیراشوٹ کے پیئر چاہیے، اور تیسری اور آخری شرط اس کی یہ تھی کہ سیٹل ایئرپورٹ پر ایک ریفلنگ پلین بھی چاہیے، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بم پھاڑ دوں گا۔ ڈین کوور کے علاوہ اس جہاز میں 35 مسافر اور تھے، جن کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ جہاز کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس ڈین کوور کی ڈیمانڈ لے کر کیپٹن کے پاس گئی اور ساری بات بتا دی۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس جس کا نام ٹینو ماسکلو تھا، وہ انٹرکام لے کر ڈین کوور کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوور کے درمیانی میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا ہائی جیک تھا جو رینسم کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے لوکل اتھارٹی اور FBI نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ ظاہر ہے FBI کو بھی یقین تھا کہ ڈین کوور ان سے بچ کر زیادہ دور بھاگ نہیں پائے گا۔ فلائٹ جس کو 45 منٹ میں لینڈ کرنا تھا، وہ 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے اوپر چکر لگاتی رہی، اور جو باقی کے مسافر تھے انہیں بتایا گیا کہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے فلائٹ لینڈ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ اس دوران سیٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبر بھی نوٹ کر لیے گئے۔ قریبی اسکائی ڈائیونگ بیل سے 2 پیراشوٹ بھی ارینج کر لیے گئے۔ 5:45 PM پر جہاز کو لینڈ کروایا گیا اور وعدے کے مطابق پیسوں سے بھرا بیگ اور 2 پیراشوٹ کے بیگ فراہم کیے گئے، اور ساتھ ہی جہاز کو ریفل بھی کر دیا گیا۔ ڈیمانڈز پوری ہونے کے بعد ڈین کوور نے 35 مسافر اور 2 کرو ممبرز کو اترنے کی اجازت دے دی، اور پائلٹس اور 2 کرو ممبر کو یہیں رکنے کی ہدایت دی گئی۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک دفعہ پھر سے ٹیک آف کر دیا۔ ڈین کوور نے اپنے ساتھ بیٹھی ٹینا کے ذریعے پائلٹ کو کچھ ہدایات دی۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز لینڈنگ گیئر اور فلیپس اوپن رکھے اور جہاز کا الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ پر ہو، اور جہاز کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آورس ہو، اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے۔ پائلٹ نے باقی تو سب ڈیمانڈز پوری کر دیں، لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو لے کر جانا پاسبل نہیں تھا، لہٰذا پائلٹ نے ڈین کوور کو ریفلنگ کے لیے 2 آپشن دیے، رینو اور فینکس۔ ڈین کوور رینو پر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھیں۔ 2 فائٹر جیٹس کو جہاز کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا، لیکن وہ اتنی سلو سپیڈ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے جہاز کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کے اوپر رواں دواں تھا۔ اتنی دیر میں ڈین کوور نے اپنے پاس بیٹھی ٹینا کو کاکپٹ میں جانے کا کہا۔ وہاں 2 پائلٹ اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی۔ جب ٹینا کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار بس اتنا دیکھا کہ ڈین کوور اپنی کمر کے ساتھ کچھ باندھ رہا تھا۔
اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں اوپن ہوئیں اور ڈینکوور نے وہاں سے جمپ کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو پچھلے 50 سالوں سے آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو اسے اچھی طرح چیک کیا گیا، لیکن جہاز میں نہ ہی وہ شخص تھا اور نہ ہی اس کا بم ملا۔ اس واقعے کے بعد آج تک کبھی بھی اس شخص کا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈینکوور کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھ کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بورڈ آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ ڈینکوور کو کسی نے جہاز سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اسٹریٹ کیس کھلا رہنے کی وجہ سے یہ بات تو کلیئر تھی کہ اس نے سیٹل اور رونی کے بیچ میں ہی کہیں پر جمپ کر دیا تھا۔ ایف بی آئی نے جہاز سے ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے انہیں صرف اس کی ٹائی، 8 سگریٹس اور ایک پیراشوٹ ملا جو وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا، اور نہ ہی کسی کے پاس اس کی کوئی پکچر تھی۔ پیسنجرز اور عملے کے لوگوں کے انٹرویو سے اس کے حلیے کا سکیچ بنایا گیا۔ ایف بی آئی ڈینکوور کو پکڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ جاننا سب سے پہلے کہ اس نے کس لوکیشن پر جمپ کیا تھا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ اس ٹائم جہاز آٹو پائلٹ سسٹم پہ لگا ہوا تھا اور سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ ریکارڈنگ سے پتہ چلا جہاز کا سٹیئر کیس 8:10 PM پر اوپن ہوا تھا۔ ان تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وینکوور کی ڈراپ لوکیشن کا ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر ایریا گھنے جنگل اور پہاڑوں سے گھیرا ہوا تھا۔ ایئر ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان لیا، لیکن نہ ہی اس شخص کا کوئی پتہ چلا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا۔ حالانکہ اس پورے ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو لگا تھا کہ ڈینکوور مر گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد پہلی مرتبہ ایف بی آئی نے پبلک سے اس کیس کے لیے مدد مانگنا شروع کر دی۔ ڈینکوور کا سکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر بھی نیوز پیپر پر شائع کر دیے گئے، اور ڈینکوور کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پر انعام کا وعدہ بھی کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ڈینکوور زندہ ہوا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں استعمال ضرور کرے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نمبر کا ایک بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 9 سال بعد 1980 میں ایک واقعہ ہوا۔ کولمبیا ریور کے قریب ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گڈیاں ملی۔ یہ $20 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس چلے گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبر ان نمبروں سے میچ کر گئے جو ڈینکوور لے کر گیا تھا۔ پلین ہائی جیکنگ کے بعد یہ پہلی پروگرس تھی، لیکن بجائے اس کیس کے سالو کرنے کے ان پیسوں نے کیس کو مزید بگاڑ کر رکھ دیا، کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے تقریباً 27 کلومیٹر دور سے ملے تھے۔ پہلے یہ سوچا گیا کہ ریور سے پیسے یہاں تک آ گئے ہوں گے، لیکن بعد میں نوٹ کیا گیا کہ ریور کا پانی تو دوسری طرف بہہ رہا ہے۔ ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ ہی رہا تھا۔ جہاں سے پیسے برآمد ہوئے تھے یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے 3 سال بعد ٹینا بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی۔ یہ پیسے اس ریت کے اندر سے ملے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈینکوور یا اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سال بعد یہاں آ کر پیسے دفن کیے تھے۔ اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے ڈینکوور جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی ہاتھ ہاں سراغ نہ مل سکا۔ کچھ ایجنسیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈینکوور کوئی ملٹری کمانڈو تھا، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ملٹری پیراشوٹ تھا۔ اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وینکوور چھوڑ کر گیا تھا۔ 1980 میں $5,800 ملے تھے۔ اس کے بعد بقایا 9,710 نوٹ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے۔ ایف بی آئی کے پاس وینکوور کا سکیچ کے علاوہ صرف ایک یہ ٹکٹ ہے جس پر اس نے خود اپنا نام لکھا تھا، اور یہ ٹائی جس پر کلپ لیفٹ سائڈ پر لگا ہوا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وینکوور لیفٹ ہینڈڈ تھا۔ آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پہ اس کیس کی تمام ڈیٹیل موجود ہے، اور اس کیس کو آج بھی کلوز نہیں کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔